ملانتر صلوات ایک مرتبہ اور بھی اللہم محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات میں نے جتنی دیر گفتگو کرنی ہے آج کی مجلس کا موضوع میں لے کے آیا ہوں وہ ہے حضرت عباس کی ذات کچھ جملے اس پہ بولنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد ارشاد ہو رہا ہے کہ سورہ بقرہ میں ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ خالق فرماتا ہے کہ صفا و مروہ جو دو پہاڑیاں ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں یہ شاعر اللہ میں سے ہیں فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم جو شخص بھی حج پہ جائے وہ اس پہ واجب ہے کہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان وہ دوڑے صحیح کرے اور جو دل سے بجا لاتا ہے اس کو بھی خدا جانتا ہے اور خدا شکر گزار بھی ہوتا ہے لیکن میں نے کیوں اس آیت کو انتخاب کیا اس لیے کہ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک لقب ہے صفی اللہ اور عورت کو مرہ کہتے ہیں عربی میں اس لیے جو جس پہاڑی پہ حضرت آدم کو اتارا گیا تھا اس کا نام ہے صفا اور دوسری بات یہ ہے کہ جس پہاڑی پہ حضرت حوا کو اتارا گیا تھا اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے مروہ یہ دونوں پہاڑیاں اس لیے یہ شاعر اللہ میں سے نہیں ہیں کہ وہاں حضرت آدم اور حوا کو اتارا گیا بلکہ اس لیے یہ شاعر اللہ میں سے ہیں یہاں ایک حجت خدا کی ماں دوڑی تھی جب وہ دوڑی تھی تو خالق نے اسے شاعر اللہ بنا دیا اور ہر حاجی پہ حکم دیا کہ یہاں دوڑا کریں میں نے اس آیت کو اس لیے انتخاب کیا ہے کہ علامہ سید علی وہ لکھتے ہیں کہ اتفاق ہے یا حسن اتفاق ہے جتنا فاصلہ مروہ اور صفا کے درمیان دونوں پہاڑیوں کے درمیان ہے اتنا فاصلہ کربلا میں حضرت عباس اور امام حسین کے روضے کے درمیان ہے لیکن یہ ان کا جملہ تھا آج میں اسے اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں اس عالم دین کو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میں اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں آئے میرے بزرگ عالم دین سید میں آپ کا احترام کا قائل ہوں آپ کی بہت بہت شکریہ ادا بھی کرتا ہوں آپ کی مہربانی آپ نے اچھی تحقیق کی ہے لیکن یہ نہ حسن اتفاق ہے نہ یہ اتفاق ہے یہ دونوں اس وقت ہوتے اگر لاشوں کو بنی اسد کے لوگوں نے دفن کیا
ہوتا، جبکہ بنی اسد کے لوگوں کو بنی اسد کے لوگوں نے دفن نہیں کیا، لاشوں کو دفن کیا ہے میرے مولا سجاد نے۔ اور امام کا جو فعل ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، یہ فاصلہ مولا سجاد نے رکھا ہے اور دنیا والوں کو بتا رہے تھے، آئے دنیا والوں ذرا دیکھو، اسلام کا حج مکے میں ہوتا ہے، اس کا حج کربلا میں ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات پر۔ مولا علی خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران ایک بندہ سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا علی، اگر میرا یہ سوال ہے، یہ میری مشکل ہے، میری حل کیجیے۔ مولا نے فرمایا کمبر گھر چلے جاؤ، ایک جناب فضا کو کہو کہ ایک ہمارا ایک کمرہ ہے، اس کے اندر ایک ٹوکری پڑی ہے، وہ لے آؤ۔ جیسے وہ گئے وہاں فضا کو کہا اور فضا بہت دیر سے آئی۔ اگر توجہ ہو تو ایک صلوات پڑھ دے آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو جیسے وہ آئے دستک دی، فضا کو کہا اور فضا بہت دیر سے باہر آئی اور کہا، بہت خوش ہو رہی تھی۔ فرمایا اگر اس جملے پہ بھی توجہ کا کہوں گا کہ فضا سے پوچھا آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ فرمایا کہ علی کی موجودگی میں دوسرا حج لیا گیا ہے۔ جیسے انہوں نے کہا یہ خوشی خوشی سے آ رہے تھے، بہت جلدی آئے، لیکن حجت خدا کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جیسے کھڑے رہے، نہ بول سکتے ہیں کیونکہ حجت خدا کا اتنا روب ہے، لیکن کھڑ بھی نہیں سکتے۔ حالت کمبر کی کیا ہے، ایک پاؤں رکھتے ہیں، دوسرے کو رکھتے ہیں، دوسرے کو اٹھاتے ہیں، تیسرے کو رکھتے ہیں، ایسے کھڑے ہیں، پریشان ہیں۔ مولا نے اس کا جواب دیا سیل کا، اور بعد میں پوچھا کمبر کیوں پریشان ہو؟ کمبر مسکرا کے فرماتے ہیں ہنیًا لک یا امیر المومنین جا الذی کنت تنتظرہ ہو، یا علی آپ کو مبارک ہو، جس کا آپ انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا۔ جیسے میں یہ سنا ہوں، یہی جملہ تو میں کہنا چاہتا ہوں، علی وہ ذات ہے، علی وہ ذات ہے جس کا مصطفیٰ انتظار کرے اسے علی کہتے ہیں، جس کا علی انتظار کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات پر۔ یہ پہلی حجت خدا کی حالت تھی۔ جیسے مولا علی آ رہے تھے، سامنے آئے امام حسن، لیکن روایت کہتی ہے کہ مولا حسن کی کیا حالت تھی۔ مولا علی کو جیسے یہ خبر ملی تو مولا علی کی تحلل وجہ امیر المومنین، علی کا چہرہ مسکرا اٹھا، اور علی حالت کیا ہوئی، نازل عن ممبر عاجلاً، علی عجلت کے ساتھ ممبر سے اترے اور سامنے امام حسن دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ کیا جملہ سنے؟ امام حسن نے کیا جملہ کہا ہے؟ میں کہ جا ابو محمد المجتبی مسرعن، امام حسن سرت کے ساتھ آئے۔ پہلی حجت کیا ہے؟ اجرت کے ساتھ حضرت عباس کی خوشی کو سن کے، خبر کو سن کے اتری۔ دوسری حجت کیا ہے؟ سرت کے ساتھ آئی، اور جیسے گھر نزدیک آیا امام حسین کی حالت کیا تھی؟ روایت کے یہ جملے ہیں، جا ابو عبداللہ علیہ السلام، امام حسین کیا ہیں؟ دوڑتے ہوئے آئے۔ ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات پر۔ محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک اور بھی صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات۔ اور دوڑتے ہوئے میرے مولا آئے، اور جیسے آئے حالت کیا ہوئی؟ حالت یہ ہوئی کہ میں یہی تو کہوں گا، ہرولا کرتے ہوئے امام حسین۔ ہرولا کسے کہتے ہیں؟ ہرولا کہتے ہیں کہ اگر حاجیوں سے پوچھا جائے، اگر حاجیوں سے پوچھا جائے کہ ہرولا کسے کہتی ہیں، تو علماء کہتے ہیں کہ ہرولا کہتے ہیں دوڑنے کو، جو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں۔ ابھی میں جملہ یہی کہوں گا کہ امام حسین نے دوڑ کے یہ بتا دیا، سورت کے ساتھ ہرولہ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ دنیا والوں، خانہ کعبہ وہ تو حج ہوتا ہے نا، وہاں ہوتا ہے طواف، لیکن وہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، امام مسکرا کے یہ بتا رہے ہیں، آئے دنیا والوں کہ وفا کا قبلہ آ گیا ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ تھا امام حسین کی تین اماموں کی حالتیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد۔ لیکن میں آج حضرت عباس کے
موضوع کو اس لیے لے کے آیا ہوں جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے کہ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے علماء نے حضرت عباس کے نام پر تحقیق کی ہے، ابھی تک نام کے فضائل نہیں بتا سکے اور لکھ رہے ہیں، ہر بندہ اپنی تحقیق پیش کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی عام ہستی نے عباس نام نہیں رکھا، بلکہ اس ہستی نے رکھا ہے جسے زہرا کہتے ہیں، اور اس نے نام رکھا ہے تو سوچ سمجھ کے رکھا ہے عباس، اور اس نام پہ بہت سارے علماء نے تحقیق کیا ہے۔ پہلے اس لیے میں حوالہ دے دوں کہ کہاں سے یہ میں شعر پڑھ رہا ہوں۔ عباس کے نام پہ کتاب کا نام ہے رموز عباس، لکھنے والا علامہ سید اسد عباس ہاشمی ہیں، انہوں نے ان ناموں پہ گفتگو کی ہے حضرت عباس کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس کے نام کے حرف ہیں 4، ان میں سے پہلی عین ہے، با ہے، الف ہے، سین ہے، یہ ہے 4 حرف ہیں، لیکن جو انہوں نے اخراج پیش کیا ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کو۔ وہ فرماتے ہیں کہ بالعین علیم بالملمات والادوا وبالباء بصیر بالحل والشفاء وبالالف عامر بالقضاء وبالسین سر المرتضی۔ انہوں نے حضرت عباس کے نام کی عین سے لکھا ہے کہ عباس عالم نہیں ہیں، علیم ہیں، یعنی بہت بڑا جاننے والا۔ بے سے لکھا ہے بصیر ہیں، فقط ظاہر کو نہیں باطن کو بھی جاننے والے۔ فرماتے ہیں الف سے عامر یعنی حکم دینے والے، سین سے سر لکھا ہے یعنی راز۔ آپ ذرا اس کا ترجمہ سننا، بالعین علیم بالملمات والادوا۔ فرماتے ہیں عباس کے نام کی عین یہ بتاتی ہے عباس کو پوری کائنات کی مشکلوں کا علم بھی ہے۔ عباس عالم نہیں ہے بلکہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہے ان کی مشکلات کے عالم نہیں ہے، بیماریوں کو جاننے میں بھی یہ علیم ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں بالباء بصیر بالحل وشفاء۔ عباس کے نام کی با یہ بتاتی ہے عباس بصیر ہیں مشکلات کو جاننے میں اور شفا عطا کرنے میں۔ ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات پر۔ اور تیسرا جملہ ہے وَبِالْأَلِفِ عَامِرٌ بِالْقَضَاء۔ عباس کے نام کی الف بتاتی ہے کہ عباس قضا کو حکم دینے والا ہے۔ وَبِالسِّينِ سِرُّ الْمُرْتَضَى۔ عباس کے نام کی سین بتاتی ہے کہ عباس مرتضیٰ کا راز ہے۔ اب 2 حدیثیں بھی سن لیں۔ الولد سر لأبیہ، بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے۔ نبی نے فرمایا عباس ہیں مرتضیٰ کے راز۔ اب مرتضیٰ کیا ہے اس کے بارے میں نبی نے ایک حدیث فرمائی، یا علی انت سر اللہ فی العالمین، تو اللہ کی پوری کائنات میں اللہ کا راز ہے یا علی۔ اللہ کے راز کا نام ہے عباس ابن علی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اللہم صلی علی محمد۔ جیسے وہ لکھ رہے تھے وہاں ایک شاعر آ کے بیٹھ گیا، کہا کہ علامہ صاحب کیا لکھے ہیں؟ فرمایا کہ حضرت عباس کے نام پہ گفتگو کر رہا ہوں، ان کی رموز پہ چھپے ہوئے رازوں پہ بات کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ اگر کیا لکھا ہے؟ فرمایا کہ نام میں لکھا ہے عین سے علیم لکھا ہے، با سے بصیر۔ ایسے وہ دیکھتا ہے، اچھا عین سے علیم، با سے بصیر، الف سے عامر لکھا ہے، سین سے سر۔ علامہ صاحب اگر توہین نہ ہو تو ایک شعر میں بھی کہہ دوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اگر کہہ دیں گے تو آپ کے نام کا لکھ دوں گا، اور اس عالم نے لکھ دیا ہے۔ اس نے کہا لیکن میں بھی ان 4 حرفوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے جو 4 حرف ہیں نا، لیکن جو آپ نے بیان کیا ہے مجھے یہ نہیں نظر آ رہا، مجھے کوئی اور چیز نظر آ رہی۔ فرمایا کہ بتا دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بالعین اقص المرتضی وبال هو الف امن حرم وبالباء قرآن الوفا وبالسین سر الکبریا۔ فرماتی ہیں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ عباس علیم ہے عین سے، لیکن میں یہ سمجھا ہوں عباس کے نام کی عین یہ بتا رہی ہے کہ عباس مرتضیٰ کی تصویر ہیں۔
व बिल अलिफ फरमाते हैं अब्बास के नाम की अलिफ ये बताती है कि ये आले मोहम्मद के घर के सुकून का नाम है अब्बास। और इसी लफ्ज़ के लिए मैंने मेहनत की है इस शेर के लिए। माती हैं कि अब्बास के नाम की ये बाब बताती है कि अब्बास वफा के कुरान हैं। जैसे उसने कहा और आलिम ने कहा रुक जाएं, मैं एक भी डैश मैं भी लगाना चाहता हूँ। मैं क्या कहना चाहते हैं? फरमाते हैं एक है हिदायत का कुरान, वो अलिफ लाम मीम से शुरू होता है, ये है वफा का कुरान। इन दोनों में फ़र्क क्या है? फरमाते हैं फ़र्क ये है जो हिदायत का कुरान था वो अली ने नाजिल होने से पहले रसूल के हाथों पे उसकी तिलावत की, लेकिन ये वफा का कुरान वो है जो पैदा होने से पहले इसकी तिलावत बतूल ने कई बार की है। इसलिए तो फ़ख्र से कही थी मेरे बेटे का नाम अब्बास है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक और सलवात पढ़ दें और दो शेर और भी अदा कर दूँ। एक सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। ये दो शेर थे। फ़कत अभी नाम को मैं थोड़ा सा लेके आया हूँ कि अब्बास के नाम के मतलब उलमा ने क्या लिखे हैं। हम आती हैं कि अल ऐन इल्मुहु बिल हाजात व हल मुश्किलात वल बाउ बस्तु अताइही फिल बरियात वल अलिफ अम्रुहुम नाफिजुम फिल अर्ज़ वस समावात। फरमाते हैं वस्सीनु सियादतहु अलल कायनात। फरमाते अब्बास के नाम ये आयन बताती है। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है इस शेर पे तवज्जो। फरमाती हैं कि अब्बास के नाम की आयन बताती है अब्बास को पूरी कायनात के हाजतों का इल्म भी है और मुश्किलात को हल करने के तरीक़ों का इल्म भी है। पहला जुमला। दूसरा यह है कि बासित का मतलब क्या होता है? बासित का मतलब होता है फैलाने वाला, खुदा का लक़ब भी है। माते हैं वल बा ओ बस तो आता ही फिल बरियात। अब्बास के नाम की बा बताती है दस्तरखान पूरी कायनात में फैला हुआ है। फरमाते हैं अब्बास के नाम की अलिफ क्या बताती है? फरमाते हैं अब्बास के नाम की अलिफ ये बताती है कि अब्बास का अम्र आसमान वालों पे भी नाफिज है, ज़मीन वालों पे भी नाफिज है। और अब्बास के नाम की सीन ये बताती है कि अब्बास को पूरी कायनात पर सियादत हासिल है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। लेकिन इसी नाम पे एक आखिरी शेर, उसकी शर्त यह है कि हज़रत अब्बास का जो नाम है उसको जहन में लिखें तो फिर उसका लुत्फ आएगा। लिखा कैसे जाता है? ऐन ऐसे लिखी जाती है, बा सीधी होती है, उसके बाद अलिफ सीधा आता है, बा के बाद सीन आती है। ये है अब्बास का नाम। अब सुनना, फरमाती हैं कि अल ऐन कैसे ऐसे लिखी जाती है? कहते हैं अल ऐन इहाततु यदाइहिल मक़तूततैन मिनल हौलैन। फरमाते हैं वल बाउ बरकतहुल मफूज़तु मिनस सकलैन वल अलिफ, अलिफ सीधा होता है, वल अलिफ रायतुहुल मंशूरतु फिल खाफ़िकैन। फरमाते हैं कि अब्बास के नाम की आयन यूं लगती है कि जैसे अब्बास ने अपने कटे हुए बाजू में दो पूरी कायनात को घेरे में लिया हुआ है। अब्बास के नाम की बाज ये बताती है कि जो अब्बास ने बरकत हासिल की है सकलैन से मुराद कुरान और इतरा से, उस पे बात रात कर रही है। अब जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है इस जुमले के लिए मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि तवज्जो, आखिरी बंदे तक जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है अब्बास के नाम की अलिफ सीधी होती है। माते हैं वाला अलिफ रायतुहुल मंशूरतु फिल खाफ़िकैन। अब्बास के नाम की अलिफ दलील है कि पूरी कायनात में अब्बास का परचम लहरा रहा है। या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास। और जैसा सीन ये बताती है अब्बास के नाम की, जैसा इश्क इमाम हुसैन को, रसूल करीम को इमाम हुसैन के साथ था, ऐसा इश्क हज़रत अब्बास को इमाम हुसैन के साथ था। एक सलवात पढ़ दें आले मोहम्मद की ज़ात पर। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब्बास के लफ्ज़ अब्बास के माने क्या हैं, लेकिन एक उलमा ने लुग़त में जो इनके माने लिखे हैं वही बयान करना चाहता हूँ कि मौला अली ने एक शेर पढ़ा था अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा व ज़रग़ाम आजमन व लैसन कसवरा। मैं कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा था, लेकिन हमारी ये उर्दू की जितनी भी ज़बान है इसमें ये तंगी है कि वो हैदर को भी शेर कहते हैं। तवज्जो है?
وہ حیدر کو بھی شیر کہتے ہیں، لیکن وہ حیدر کو بھی شیر کہتے ہیں، زرغام کو بھی شیر کہتے ہیں، لیث کو بھی شیر کہتے ہیں، کسرا کو بھی شیر کہتے ہیں، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے، ہر لفظ کے علیحدہ علیحدہ معنی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ علماء نے لغت میں جو لکھا ہے کہ زرغام اور حیدر کب کہلاتے ہیں شیر، فرماتے ہیں یسمی الاسد حیدرا حینما ینزل من مقام مرتفع، فرماتے ہیں حیث یلزم المحابۃ الشدیدۃ، کوئی سی اونچی جگہ سے یعنی پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہو، اس کی جو ہیبت نظر آتی ہے اس وقت شیر عربی میں حیدر کہلاتا ہے۔ پہلا قسم حیدر شیر کی، ذرا اس کی قسمیں سننا تو پھر عباس کے نام کے لطف آئے گا۔ فرماتی ہیں کہ زرغام شیر کو کب کہتے ہیں، فرماتے ہیں یسمی زرغام آجامن فیزرع فیملع العجمۃ بصوت المرعب، جب شیر جنگل میں جو ہوتا ہے اپنی گھنی جگہ کو اپنی رہائش کے لیے مختص کر لیتا ہے، وہاں کوئی پرندہ اور وہاں کوئی حیوان پر بھی نہیں مار سکتا، جب اپنی دردناک آواز سے خوفناک آواز سے حیوانوں کو دوڑا رہا ہوتا ہے، عربی میں اس وقت شیر کو زرغام کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم یہ ہے شیر کی، شیر کو لیث کب کہتے ہیں، فرماتے ہیں علماء نے یہ لغت میں لکھا ہے، فرماتے ہیں وَيُقَالُ لَهُ لَيْثٌ بِاعْتِبَارِ تَلَفُّظِهِ لِلْفَرِيسَةِ وَهُوَ مُنذِرٌ، فرماتے ہیں ہوا منظر موفق جدا للفریسته، جب شیر اپنے شکار کو گرا کر اسے پاڑ اور چیر رہا ہوتا ہے، اگر وہاں ایک انسان بھی کھڑا ہو دیکھ رہا ہو اس پہ بھی موت کی کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اس وقت شیر عربی میں لیث کہلاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کسور کہتے ہیں شیر کو، فرماتے ہیں جب شیر اکیلا تنہا ہزاروں حیوانوں کے ریوڑ کو اکیلا بھگا رہا ہوتا ہے، اس وقت عربی میں شیر کسور کہلاتا ہے۔ یعنی یہ چار حالتیں میں نے بیان کر دی ہیں، ان ہر حالت میں خوف ہے۔ اب سنیں عباس کس شیر کو کہتے ہیں، علماء نے لکھا هو الاسد الذی مہاب منہ الاسود، فرماتے ہیں عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس کے سامنے ہر قسم کا شیر خوف کھائے۔ یہ اسود پر الف لام ہے استغراق کا، یعنی ہر قسم کا، ہر نسل کا جتنا بڑا شیر کیوں نہ ہو عباس کے سامنے خوف کھاتا ہے۔ یہ تو فقط علماء نے ان کے نام کے یہ جملے لکھے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات پر۔ لیکن میں آپ کو حضرت عباس کی ایک دو جملے سنانا چاہتا ہوں جو ان کی فصاحت و بلاغت کے ہیں، لیکن ان سے پہلے ان کے ایک استاد کا بھی جملہ سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ حضرت عباس وہ شخصیت ہے جو امام حسین کے بھی شاگرد ہیں، امام حسن کے بھی شاگرد ہیں، امام سجاد کے ساتھ بھی رہے ہیں، امام باقر کے بھی ساتھ رہے ہیں، یعنی واحد شخصیت ہے جو چار اماموں کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ بھی انہوں نے زندگی بسر کی ہے اور خود مولا علی نے ان کو بھی تعلیم دی ہے، 5 اماموں کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ اس لیے کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے عباس کی فصاحت و بلاغت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مولا امام حسن کو معاویہ نے بلایا تھا کہ صلح کے لیے، تو ان نے کہا تھا کہ ذرا اپنے جد کے فضائل پڑھیں، تو مولا نے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ یا اہل الشام فواللہ الذی لا الہ الا ہو لو کنت علی ھذا مقام ہونا فہونا ما عطانا اللہ من فضلہ ولم احصا، فرماتی ہیں کہ او شام والو سنو، اگر میں اس منبر پہ کھڑا ہو جاؤں اور اپنے جد کے فضائل پڑھتا رہوں، ایک لحظہ نہیں، مولا نے فرمایا کہ ہونا فہونا، سالوں سال کھڑا رہوں اپنے بابے کے فضائل پڑھتا رہوں، ختم نہیں ہوں گے۔ اب یہی میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ مولا حسن کی منہ میں کس کی زبان ہے؟ مولا علی کی۔ مولا علی وہ ہیں جو گھوڑے پہ سوار ہوتے ہوئے قرآن کو ختم کر لیتے تھے۔ اب جس کی منہ میں زبان ہے علی کی، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ منٹ میں کتنے فضائل پڑھے گا، وہ گھنٹے میں کتنے پڑھے گا، وہ مہینوں میں کتنے پڑھے گا، وہ ہفتوں میں کتنے پڑھے گا، وہ سالوں سال میں کتنے پڑھے گا، پھر بھی فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات پر۔ جیسے امام نے یہ کہا، اور امام کے عجیب جملے ہیں، جیسے امام نے یہ جملے کہے تو وہاں سے ایک بندہ سامنے کھڑا ہوا، عجیب جملے کہے۔ امام نے کہا کہ میں تو وہ ذات ہوں۔ امام نے کیا کہا کہ ایک معاویہ نے پیسے دیے ایک بندے کو اور کہا کہ ذرا میرے بابے کے فضائل پڑھنا۔
جیسے ان نے پڑھنا شروع کیا اور امام کو جلا لیا، ایک جملہ کہا امام نے، فرمایا کہ معاویہ ذرا سن، یفتخروا ہؤلاء بال، فرماتے ہؤلاء بالآباء والاجداد نبن الامجاد ورزی ذات العصمت، فرماتے ہیں کہ ذرا سن کہ تو لوگوں کے درمیان میں یہ کہہ رہا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، ذرا مجھ سے تو پوچھ میں کس کا بیٹا ہوں؟ فرماتے ہیں کہ میں اس تیرے بھرے دربار میں اپنے باپ آدم سے لے کر اپنے باپ علی تک ساروں کے کردار بتاتا ہوں، تیرے پورے بھرے دربار میں اپنی ماں حوا سے لے کر اپنی ماں زہرا تک ان کے بھی کردار بتاتا ہوں۔ ان سارے مجمع میں اگر تجھ میں غیرت ہے، اگر تو مرد ہے، اپنا شجرہ مجھے کان میں بتا دے، تو کس کا بیٹا ہے، تیری ماں کا کردار کیا ہے؟ صلوات پڑھنے آل محمد کی ذات پر۔ جیسے امام نے کہا تو ایک جملہ عجیب کہا، مولا کو جلائے، کہا کہ لو شئت لجعلت العراق شاما والشام عراق ورجلا امرأة والامرأة رجلا، اگر میں حسن چاہوں، شرط یہ ہے میں چاہوں، جو مجھے خدا نے جو طاقت دی ہے، جو مجھے خدا نے جو ہمت دی ہے، جو مجھے خدا نے جو اذن دیا ہے، اس اذن کے ساتھ، اس طاقت کے ساتھ میں چاہوں تو شام کو عراق بنا دوں، عراق کو شام بنا دوں، مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں۔ جیسے یہ انہوں نے کہا، ایک دور سے بندہ اٹھا، فقام رجلا من حزاد، ایک دور سے بندہ اٹھا اور کہنے لگا، یبن ابی تراب، آئے ابو تراب کے بیٹے، دعویٰ کا عظیمہ، آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے، میں یقدر علی ذالک، کس کی طاقت ہے اللہ کے مرد کو بنائے ہوئے کو اور عورت بنا دے؟ جیسے کہا امام کو جلال آیا، عالم جلال میں ایک مرتبہ دیکھا، کہا دیکھنے پہ کیا کہا، فنظر علیہ امام الشجرہ، امام نے دیکھ کے کہا، اما تستحی ان تکونی بین الرجال، آئے فاش عورت مردوں کے مجمع میں کیا کر رہی ہے؟ جیسے یہ کہا تو وہ عورت بن گئی، جیسے وہ بنی تو معاویہ کو جلا لیا، کہنے لگا کہ بس فقط آپ نے میرے ممبر پہ بیٹھ کر، ممبر بھی میرا ہو، دربار بھی میرا ہو، لوگ بھی میرے ہوں، آپ نے میری توہین کی ہے، میرے بندے کو آپ نے کیا کر دیا ہے؟ عورت بنا دیا ہے۔ جیسے اس نے کہا کہ فقط 5 لفظ بولنے کی اجازت ہے، امام مسکرائے، فرمایا مشکل نہیں ہے، 5 لفظ بولوں گا، اس سے زیادہ نہیں بولوں گا۔ امام نے فرمایا سن، ذرا اپنی لکڑی کے ممبر کو دیکھیں، اور کہنے والا یہ میرا ممبر ہے، سن کہ امام حسن کا ممبر کیا ہے، مت انت سریری و احمد ہو ضمیری و علی امیری و حسین وزیری و جبرائیل و فقیری، فرماتے ہیں سن، لکڑی کے ممبر کو اپنا ممبر کہنے والا حسن کا ممبر اللہ کا عرش ہے، اور حسن کے ضمیر کا نام محمد مصطفیٰ ہے، حسن کی عمارت کا نام علی مرتضیٰ ہے، حسن کے وزیر کا نام وزیر کا نام حسین و شہید و کربلا ہے۔ فرماتے تو میرے ساتھ مقابلہ یہ کرنا چاہتا ہے، ذرا سن، میرے در کے فقیر کا نام جبرائیل ہے، ذرا سمجھ تو صحیح، تو کس کے ساتھ مقابلہ کرنے لگا ہے؟ اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں امام حسن کے ساتھ مل جاؤں۔ یہی تو وجہ ہے کہ یہ تھے امام حسن کی فصاحت و بلاغت۔ اور ذرا حضرت علی اکبر ہیں حضرت عباس کے شاگرد، ان کی تھوڑے 2 جملے سننے فضائل کے اور ان کی فصاحت و بلاغت کے سننے، انہوں نے کیا کہا ہے عجیب جو ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات پر، ایک اور بھی صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات پر۔ حضرت علی اکبر نے جو خطبہ دیا ہے 10ویں کے دن، اس کے 2 جملے سن لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان کی فصاحت و بلاغت عباس کی کیا ہے اور ان کا شاگرد ہے وہ کہتے یا ابا بی شام والکوفۃ والاحریات، فرماتے ہیں آئے شام، اس کا خوبصورت اس سے زیادہ مجھے ترجمہ نہیں ہوتا، فرماتے ہیں کہ آئے کوفے کے اوباشو، شام کے بدماشو، کردار کے کلاشو، چلتی پھرتی لاشو۔ کیوں کہہ رہے ہیں چلتی پھرتی لاشو؟ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ان میں سے ایک ایسا بھی ہے جو ہزار بندے کے ساتھ لڑنے کے لیے کافی تھا، لیکن عباس کے شاگرد کے نظر میں کیا ہے؟ لاش ہے، اس لیے کہ وہ شاگرد عباس کا ہے، ان کی نظر میں ان کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں میں فقط لباس میں محمد مصطفیٰ کی شبیہ نہیں ہوں، بلکہ جملہ سننا، بل فطرنی اللہ شبیہن بے نبی ہی سمیًا بے ولی ہی، میرے اللہ نے مجھے بنایا بھی ایسے ہے، میں دیکھنے میں محمد ہوں، نام میں علی ہوں۔ اور اس جملے کو سننا، مطلب محمد یعدکم وعلی یخیفکم، میں محمد بن کے تبلیغ کرنے آیا ہوں، محمد بن کے نصیحت کرنے آیا ہوں، محمد بن کے تجھے بتانے آیا ہوں، علی بن کے ڈرانے آیا ہوں۔ اگر ہمت ہے تو ذرا سنا۔ اور جیسے ایسے جملے ہیں حضرت علی اکبر کے، اب سننا ذرا حضرت عباس کی فصاحت و بلاغت، اور اس کے 2 جملے خطبے کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات پر۔
جو خانہ کعبے کے بارے میں مشہور ہے کہ 3 ہستیاں ایسی ہیں جو خانہ کعبے پہ سوار ہوئی ہیں۔ پہلی ہستی کا نام ہے مولا علی، وہ سوار ہوئے، اور دوسری ہستی حضرت بلال سوار ہوئے۔ جیسے حضرت بلال سوار ہوئے، مکہ فتح ہوا، اس وقت رسول نے فرمایا کہ اذان دیں۔ فرمایا کہاں اذان دینی ہے؟ فرمایا کہ خانہ کعبے کے اوپر سوار ہو جائیں۔ جیسے سوار ہوئے، کہا یا رسول اللہ اب کہاں منہ کر کے کروں اذان دوں؟ رسول مسکرائے، فرمایا کہ آپ میری طرف، میں تیرا قبلہ ہوں، میری طرف منہ کر کے اذان دیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد۔ اور تیسری شخصیت حضرت عباس ہیں، جو وہ خانہ کعبہ پہ سوار ہے۔ ان کا ایک جملہ سننا، زیادہ نہیں سننا چاہیے، یا ایک یا دو۔ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الکافرۃ الفاجرہ، کس کو کہہ رہے ہیں؟ 3 امام سن رہے ہیں، امام حسین موجود ہے، امام باقر موجود ہے، امام سجاد علیہ السلام سن رہے ہیں، ان کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ایھا الکافرۃ الفاجرہ، آئے کافر و فاجر لوگوں۔ کن کو کہہ رہے ہیں؟ ان حاجیوں کو کہہ رہے ہیں جن نے احرام باندھے ہوئے تھے، اللہم لبیک کی تسبیحاں پڑھ رہے تھے اور یہ طواف کر رہے تھے۔ عباس کہہ رہے ہیں کہ آئے کافر و فاجر لوگوں، یہی تو وجہ ہے کہ مفتی اعظم کے بیٹے یہ فتویٰ دے دیا کہ چاہے جتنا کوئی نمازی کیوں نہ ہو، حاجی کیوں نہ ہو، اگر میرے حسین کا دشمن ہے تو کافر ہوا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا جملہ فرمایا؟ کیونکہ وہ کھڑے تھے بلندی پہ، اور اس لیے امام نے فرمایا، حضرت عباس نے فرمایا وَلَوْلَا حِكَمُ اللَّهُ الْجَلِيَّ وَإِسْرَارَهُ الْبَلِيَّ وَأَسْرَارَهُ الْعَلِيَّ وَاخْتِبَارَهُ الْبَرِيَّ لِطَارِ الْبَيْتِ إِلَيْهِ قَبْلَ أَن يَمْشِي لَدَيْهِ۔ فرماتی ہیں کہ اگر خدا کی حکمت نہ ہوتی اور خدا کے راز نہ ہوتے، تمہارا امتحان نہ ہوتا، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے حسین کو خانہ کعبے کی طرف آنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ حسین آگے بڑھتا، خانہ کعبہ پرواز کر کے امام حسین کا طواف کرتا ہوا نظر آتا۔ اور اس کے بعد اگر ذہن کو صرف منظر دیکھنا، عباس اوپر کھڑے ہیں اور حاجی نیچے کھڑے ہیں، فرماتے ہیں اگر فرماتی ہیں کہ میرے مولا کی مرضی کا نام میں تم پہ ایسے گرتا جیسے فضا میں اور بپھرا ہوا ببر شیر، فرماتے ہیں ببر شیر بپھرا ہوا شہباز ذلیل چیڑیوں پہ گرتا ہے۔ عباس کے نظروں میں اتنے حاجی ہیں ذلیل چیڑیوں کی مانند ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ عباس کی کلائی میں علی چھپا ہوا رہتا ہے۔ یہ علی کا خون ہے تو ایسے بولے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی طرف۔ اور عجیب جملے ہیں کہ جو شام کو حضرت عباس نے 10ویں کی رات کی، یہ روایت جو پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ بی بی زینب نے اس روایت کو کیا ہے، فرماتے ہیں کہ 10ویں کی رات جو کچھ بچ گئے تھے، میرے دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں ان کا حوصلہ کیا ہے۔ بیوی فرماتی ہے کہ جیسے میری نگاہ پڑی تو پہلی نگاہ پہ حضرت عباس پر، اور حضرت عباس پر جیسے نگاہ پڑی تو حضرت عباس زانوں کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، زانوں کے بعد۔ بیوی نے اس کی تشبیہ جو دی ہے نا حضرت عباس کے لیے عجیب ہے، فرماتے ہیں کہ رائے تو اخل عباس جاسین علی رکبتیہ رابزن علی فریستہ، عباس زانوں کے بھر یوں بیٹھا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ببر شیر اپنے شکار پہ پنجے رکھے ہوئے ہو۔ وہاں عباس نے ایک خطبہ دیا اور کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ مبدی الانوار و مولج اللیل فی النہار۔ فرماتے کہ حمد ہے اس ذات کی جس نے انوار کو پیدا کیا۔ فرماتے اس کے بعد فرماتے ہیں یا انصار اللہ الابرار، فرماتے آئے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں، آئے اللہ کے رسول کے مددگاروں۔ جیسے یہ کہا، فرماتے لا تفشعوا من ہجوم الکفار، فرماتے ہیں کہ کفار کے لشکر سے ڈر کیسا، یہ تو کافر ہیں۔ اس کے بعد ایک جملہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ بیٹھے ہیں، آپ ولایت علی کے چشمے پہ پلنے والے ببر شیر ہو، یہ سامنے تمہارے لڑنے والے آئے ہیں، یہ تو جہنم کے خارے زدہ کتے ہیں، ان سے ڈر کیسا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں تم فضا میں اڑنے والے اور ولایت علی کے چشمے والے، پرنے والے اور اڑنے والے فضا میں کیا ہیں؟ علی کے پروانے ہیں۔ یہ اسپائر جو لڑنے والے آئے ہوئے ہیں آپ کے مقابلے میں، ان کی حالت کیا ہے؟ یہ تو ایسے ہیں کہ جو زمین پہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے پتنگے ہوں، ان سے کیا ڈر۔ اس کے بعد عجیب میں الستم تعرفونی، مجھے نہیں جانتے، مجھے نہیں پہچانتے، میں کیا ہوں؟ فرماتے ہیں فرماتے عجیب جملہ ہے، فرماتے انا حیبت الجبار، میں جبار کی حیبت ہوں، میں حیدر قرار کی آرزو ہوں، میں مالک ذوالفقار کی تلوار ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یہ جملہ جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے اس جملے کو غور سے سننا۔ عباس نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں فاذکرکم غداً واللہ، فرماتے ہیں اذکرکم غداً واللہ زلازل یوم عظیم، میں ان کو کل بتاؤں گا کہ قیامت کے زلزلے کون سی چیز کا نام ہوتے ہیں۔
اس کے بعد فرماتے ہیں جیسے میں کل لڑوں گا میں کل جبرائیل کو حیران کر دوں گا، میں اسرائیل کو حیران کر دوں گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں بس میری شرط یہ ہے کہ مجھے فقط امام اذن دے دے، اگر مجھے تلوار بھی نہ دے فقط زبان سے کہہ دے بس آپ کو لڑنے کی اجازت ہے، میں کربلا میں اپنی انگلیوں کو تلوار بنا دوں گا، آسمان کو نوچ کر اپنی ڈھال بنا دوں گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات، ایک اور بھی صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب 21 کی رات آئی، مولا علی علیہ السلام رمضان میں جب 19 کی رات آئی تو حالت کیا ہوئی کہ علی پوری رات سوئے نہیں ہیں۔ حالت یہ ہوئی کہ بی بی روایت کرتی ہے کہ علی کی حالت یہ ہوئی کہ علی نہ سوئے ہیں اور ایک جملہ علی کہتے انا اللہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے علی مسجد میں آئے تو وہاں علی علیہ السلام نے نوافل شروع کی اور مستحبی نماز پڑھ رہے تھے، آخری سجدہ تھا اور سجدے سے سر اٹھا رہے تھے۔ لیکن اپنے مصائب کو ربط دینے کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر گاڑی سامنے سے جا رہی ہو تو پیچھے گاڑی ٹکرائے تو چوٹ کم لگتی ہے، اگر دونوں گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں تو چوٹ بہت زیادہ لگتی ہے۔ بس یہی تو کہنا چاہتا ہوں، اٹھتا ہوا سر گرتی ہوئی تلوار، جیسے علی کو تلوار لگی تو علی دوبارہ سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں علی نے ایک عجیب کام کیا، خاک مسجد کی اٹھا کے اپنے سر میں ڈالی اور ایک جملہ کہا علی نے اور کہا اے پروردگارا قیامت کے دن یہ گواہی دے دینا کہ میں نے پوری زندگی میں نے تیری عبادت میں کمی نہیں چھوڑی ہے۔ یہ کہا ایک مرتبہ آواز ہی الا قد قتل امیر المومنین، مولا امیر مارے گئے۔ علی کے 18 بیٹے تھے لیکن روایت کہتی ہے سارے آ گئے۔ جیسے آئے یہی میں جب تاریخ پڑھ رہا تھا یہی آواز دوبارہ دہرائی گئی کربلا میں، ایک مرتبہ آواز ہی الا قد قتل حسین بکربلا، حسین مارے گئے لیکن خدا کی قسم کوئی بیٹا نہیں بچ گیا تھا جو حسین کی مدد کے لیے آتا۔ ایک بہن 70 قدم پہ دیکھ رہی تھی، ایک بیٹی تھی جس کے ہاتھ میں خالی مشکینہ تھا۔ یہ عجیب روایت ہے لیکن امام حسن نے آئے اپنے باپ کا سر گود میں رکھا اور ایک جملہ کہا، جیسے دیکھا اور کہا، ایک مرتبہ امام حسن کی چیخ بلند ہوئی، امام حسن کو دیکھا مولا علی نے ایک جملہ کہا کہ بیٹا حسن سامنے دیکھو نانا رسول آئے ہوئے ہیں، ابراہیم آئے ہوئے ہیں، کیا کہیں گے صبر کرو۔ علی کا بیٹا صبر نہ کر سکا۔ یہی جملہ جب دوسری مرتبہ کربلا میں دہرایا گیا جب علی اکبر کی لاش پہ امام حسین آئے اور جا علی کہہ کر برچی کو کھینچا اور بچہ تڑپا اور کہا کہ بیٹا سامنے دیکھو نانا رسول آئے ہوئے ہیں، ابراہیم آئے ہوئے ہیں، کیا کہیں گے کہ حسین کا بیٹا صبر نہیں کر سکا۔ عجیب جملے ہیں، میں کیسے بیان کروں۔ صلی اللہ علیہ یا امیر المومنین، جیسے سر مولا کا حسن کی گود میں تھا، ایک مرتبہ حسن نے دعا مانگی، کہا میرے اللہ میری آنکھیں نہ ہوتی، کاش میں مر جاتا، او باب کو زخمی حالت میں نہ دیکھتا۔ میں کہوں گا مولا آپ بھی امام ہیں، آپ بھی صابر ہیں، لیکن ناراض نہ ہونا ذرا یہ کربلا، او میرے مولا سجاد کو دیکھیے، مولا سجاد نے کب موت کی دعا مانگی۔ روایت کے جملے آئے علی اکبر کو
علی اکبر کو برچھی لگنے پہ امام سجاد نے موت کی دعا نہ مانگی، علی اصغر کی لاش کو دیکھا موت نہ مانگی، علی قاسم کو شہید ہوئے دیکھا لیکن موت نہ مانگی، علی امام حسین کی اور سامنے ضربات لگتے ہوئے دیکھی لیکن موت نہیں مانگی، بابے کی لاش کو دیکھا موت نہیں مانگی، موت کب مانگی؟ اس وقت موت مانگی جب شام کا بازار آیا اور زینب کو چلتے ہوئے دیکھا، کہا میرے اللہ کاش مجھے ماں پیدا نہ کرتی اور ماں کو میں بدمعاشوں میں نہ دیکھتا۔ عجیب جملے ہیں، جیسے امام حسن مولا کو لے کے آ رہے تھے، حالت کیا ہوئی؟ جیسے دروازہ نزدیک آیا، علی رک گئے، کہاں بیٹا میرے صحابہ کو کہہ دیجئے علی تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن اب واپس گھر واپس چلے جاؤ۔ مولا کیوں؟ فرمایا میری مجبوری کو سمجھو، میں مجبور ہوں۔ مولا آپ کی کیا مجبوری ہے؟ علی کا جملہ سنیں گے اور رو کے کہاں او میرے زخمی ہونے کی خبر میری بیٹی زینب کو مل گئی ہے، او میری بیٹی زینب بلند بلند او گریا کر رہی ہے، میں علی کی او غیرت برداشت نہیں کرتی، او میری بیٹی زینب کی آواز او میرے اصحاب کے کانوں پہ آئے، میں کہوں گا مولا یہ آپ کی غیرت پہ میرے ماں باپ قربان، مولا یہ نیک صحابی ہیں، آپ برداشت نہیں کر سکتے، اور ذرا شام غریبا آئیے اور دیکھیے اور یہی تیری بیٹیاں اور ظالم نے چادر چھین لیا اور کہہ رہی ہے عباس کہاں ہو، علی اکبر کہاں ہو، میں کیسے بیاں کروں؟ حکیم کو بلایا گیا، جیسے حکیم آیا عجیب جملے حکیم نے کہا ہے، حسن بابے کو دودھ پلائیے، لیکن امام حسن نے مانگا نہیں ہے، جیسے کوفے کے یتیم کھڑے تھے گھر واپس چلے گئے، کہاں ماں آج ہمارا محسن کو ضرب لگ گئی ہے، اس کو دودھ کی ضرورت ہے، آج ہمارا اپنا حصہ دے دیجیے، جو ہمیں روز دودھ پلاتا تھا آج اس کو ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی، مولا نے دیکھا یتیموں کے ہاتھوں میں جام دودھ کے بھرے ہوئے، میں کہوں گا مولا آپ مظلوم ہیں، آپ کی قسمت اچھی تھی، او مولا آپ کو دودھ مانگنا نہیں پڑا، آپ کو مل گیا ہے، ذرا کربلا میں آئیے دیکھیے تیرا حسین ہے، ہاتھوں پہ علی اصغر ہے، ایک گھونٹ پانی کا مانگ رہا ہے، اور ظالم نے تیر مارا، میں کیسے بیاں کروں؟ ظالم نے تیر مارا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ماشاءاللہ مولانا انصر عباس عسکری صاحب نے بہت اچھے الفاظ فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمایا۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں کہ ہر روز دوپہر پاکستان ٹائم کے مطابق 2:30 بجے، ایران کے ٹائم کے مطابق 2 بجے اور عمان مسقط ٹائم کے مطابق 1:30 بجے اشرا لائیو ٹالی کا شروع ہو جاتا ہے۔ برائے مہربانی تمام مومنین ہماری پیج کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ میں گزارش کروں گا مولانا فضیلت عباس عسکری صاحب سے دعائیں سلام اور دعا سے مجلس کا اختتام پذیر کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدیٰ، السلام علیکم یا من اخترع اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ الرضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا بنت ولی اللہ، السلام علیکم یا اخت ولی اللہ، السلام علیکم یا امت ولی اللہ، السلام علیکم یا بنت موسیٰ بن جعفر یا فاطمۃ المعصومہ اشفعی لنا فی الجنہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ فرجک وصال اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کریم اللہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ عزاداری پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ کریم اللہ بانیان کے جتنے بھی اخراجات ہیں کریم اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ کریم اللہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ بانیان کے مال رزق اولاد میں برکت و ترقی عطا فرما۔ کریم اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، تمام عزاداروں کی خود حفاظت فرما، تمام بیماروں کو صحت اور سلامتی عطا فرما۔ کریم اللہ ہمیں حق بیانی کی توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وارث امام زمان، وارث منتقم خون حسین، امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ ہمیں مولا کی زیارت سے مشرف فرما، امام کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار فرما۔ کریم اللہ ہماری دعاؤں کو کر قبول بحق محمد علی و بطول۔ ربنا و تقبل دعا، رب صلی علی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔